کہ جنت اور دوزخ کی آپس میں بحث ہو رہی تھی۔ انتہائی دلچسپ بات اس احادیث مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جنت اور دوزخ کی آپس میں بحث ہو رہی ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور جہنم کہنے لگی کہ میرے اندر جو لوگ داخل ہوں گے نا، وہ متکبر، جابر، ظالم، اللہ کے نافرمان جو لوگ ہوں گے وہ میرے اندر داخل ہوں گے۔ اور جب جنت کہہ رہی ہے کہ میرے اندر غریب، کمزور، مسکین، اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ داخل ہوں گے۔ جہنم میں متکبر، ظالم، جابر لوگ چونکہ اللہ کے نافرمان، اور جنت میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ جو کمزور، غریب، مسکین، اللہ کے محبوب بندے، وہ داخل ہوں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ جب بحث ہو رہی تھی تو پھر اللہ نے فیصلہ فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا، اے جنت، بے شک تو میری رحمت کی جگہ ہے، میں جسے چاہوں گا اپنے بندوں میں سے رحمت کر کے اسے جنت میں داخل کروں گا، اور جہنم، تو میرے غضب کی جگہ ہے، پھر میں جس کو چاہوں گا اس کو عذاب دوں گا، اس کو داخل کروں گا، دونوں کو بھر دوں گا۔ جنت بھی بھری جائے گی اور جہنم بھی بھری جائے گی۔ ذرا غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ بحث ہو رہی ہے، یعنی کہ جنت کی بھی کوئی زبان ہے، وہ کلام کر رہی ہے، اس کا کلام کرنا ممکن ہے، جس طرح جہنم بھی کہہ رہی ہے، جس طرح جہنم کہے گی حل میں مزید، اور داخل کرو، اور ڈالے جاؤ۔ تو اگر انسان وہ اعمال کرے جو جنتی والے ہیں، اللہ کی عبادت بھی ہو، تسبیحات بھی ہو، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچتا بھی رہے، اور پھر اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی رکھے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ بھی رکھے، اس کے فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن بولیے نہیں ہے۔ جو بھی جنت میں داخل ہوگا اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ اسی طرح اگر انسان وہ کام کرتا رہا جن سے اللہ نے منع کیا ہے، وہ سر انجام دیتا رہا، ظلم کرتا رہا، جبر کرتا رہا اور تکبر کرتا رہا، چونکہ تکبر کرنے والا بندہ اللہ کو پسند بولیے نہیں ہے۔ جب اللہ کو پسند نہیں ہے تو ظاہر بات ہے وہ جنت میں بھی داخل بولیے نہیں ہوگا۔ کہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا؟ وہ جہنم ہوگا۔ تو ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل بولیے نہیں ہو سکتے، اللہ کے فضل سے داخل ہو سکتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ایک روایت کے اندر ملتی ہے۔ ایک شخص تھا، حضور فرماتے ہیں ایک شخص تھا، اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، 500 سال تک، اور اللہ نے اس کے لیے ایسا اہتمام کر رکھا تھا کہ جس پہاڑی پر تھا نا وہ، اس کے اطراف میں سارا کڑوا پانی، جس پہاڑ کے ٹیلے میں بیٹھا تھا وہ سبزہ، اس ٹیلے کے اوپر اللہ نے اس کو میٹھا پانی دیا پینے کے لیے، وہ پانی پیتا اور پھل کھاتا اور اللہ کی عبادت کرتا 500 سال تک۔ حضور فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا، اللہ فرمائے گا اس شخص کو جس نے 500 سال عبادت کی ہے، اس کو جنت میں داخل کر دو میری رحمت کے ساتھ۔ وہ کہے گا اے اللہ میری عبادت 500 سال کی عبادت ہے، کہے گا اے اللہ میری عبادت، اللہ فرمائے گا اس کو جنت میں داخل کر دو میری رحمت کے ساتھ۔ پھر کہے گا اے اللہ میری 500 سال کی عبادت، اس کو اپنی عبادت یاد آ رہی ہے۔ جب وہ 3 بار دہرائے گا تو پھر اللہ فرمائے گا جاؤ ٹھہر جاؤ، اب رکو، اس کی عبادت بھی رکھو اور ہماری رحمتیں برکتیں بھی رکھو۔ اب وزن کیا جائے گا، اب وزن کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آنکھ رکھے گا ایک پڑھنے کے اندر، 500 سال کی جتنی عبادت ہے وہ ایک طرف ہے، انسان کے وجود میں لگی ہوئی آنکھ ایک طرف ہے۔ جب اس کا وزن کیا جائے گا تو وہ پڑھنا کیا ہوگا؟ بھاری ہو جائے گا، اور اعمال کا جو پڑھنا تھا وہ ہلکا ہو جائے گا۔ فرمایا کو لے جاؤ، وہ کہے گا اللہ مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو جنت جو ہے وہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ تو حضرات گرامی، زندگی جتنی بچی ہوئی ہے وہ اعمال کر لیں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہر وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو جائے، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو پریشان نہ کریں، اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آ جائیں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور وہ مالا کا سر انجام دیے، کسی کو تکلیفیں دی، بے جا ستایا، تکبر کیا، مال پہ کیا،
کیونکہ مال میں تکبر کیا، حسن و جمال میں تکبر کیا، اپنے نسب میں فخر کیا، تو یہ سارے کام خراب ہیں، اللہ کی ناراضگی والے کام ہیں۔ جب اللہ ناراض ہوگا تو انسان کا ٹھکانہ جنت تو بولو نہیں ہو سکتا، جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی رضا والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ۔